نام کتاب صحیفۃ الحسین علیہ السلام، تالیف فرمائی ہے جناب جواد قیومی اصفہانی، امامیہ پبلشر لاہور۔ خطبات ہیں اس میں امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کے۔ یہ خطبہ ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 249 پر، جس میں آپ نے ظلم کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرتے ہوئے یہ خطبہ فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں، جس چیز سے خدا نے اپنے اولیاء کو نصیحت کی اس سے عبرت حاصل کرو۔ جس طرح مسیحی راہبوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں کے علماء نے لوگوں کو گھٹیا اور برے کاموں سے نہیں روکا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے لعنت کی، کیونکہ وہ گناہگار اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے اور ان کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، اور کسی طرح وہ برے کام کرتے تھے۔ اور کس طرح وہ برے کام کرتے تھے؟ خدا کی انہیں سرزنش کرنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ظلم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن اس کو روکنے کے لیے اقدام نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذات دنیاوی سے محظوظ ہوں اور دشمن کی دشمنی سے بھی محفوظ رہیں، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے، لوگوں سے نہ ڈرو، فقط مجھ سے ڈرو۔ مزید فرماتے ہیں، ایماندار مومن مرد اور ایماندار مومن مرد اور عورتوں میں سے بعض دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں اور دوسرے بعض نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم فریضے سے خدا نے ابتدا فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا وظیفہ انجام دیا جائے تو واجبات پر عمل آسان اور تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ ظلم کا جواب دو اور ظالم کی مخالفت کرو۔ یاد رکھو، صدقات اور بیت المال کو بعض جگہوں سے وصول کرنا اور پھر اس کو درست جگہوں پر خرچ کرنا بھی ہے۔ اے لوگوں، تم علم، اچھائی اور نصیحت لینے میں معروف ہو، شہرت رکھتے ہو اور دینی حوالے سے لوگوں کے دلوں میں احترام اور اثر رکھتے ہو۔ شریف لوگ تمہاری قدر کرتے ہیں اور کمزور لوگ بھی تمہارا احترام کرتے ہیں۔ تمہارے برابر والے لوگ بھی تم کو مقدم رکھتے ہیں، جبکہ تم ان پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتے۔ تم اس وقت حاجتوں کو پورا کرتے ہو جب طلبگار مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ تم بادشاہوں اور بزرگوں کی طرح راہ چلتے ہو۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تم سے الہی مقاصد کے لیے قیام کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اگرچہ تم بہت سے حقوق خداوندی سے کوتاہی برتتے ہو اور حقوق ائمہ کو بہت خفیف شمار کرتے ہو، بہت سے کمزوروں کے حقوق کو ضائع کر چکے ہو، جبکہ اپنے حقوق کو اپنے گمانوں کے مطابق طلب کرتے ہو۔ نہ ہی مال خرچ کرتے ہو اور نہ ہی جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے ہو اپنی جانوں کو خطرات میں ڈالتے ہو۔ نہ ہی خدا کی خاطر رشتہ داروں سے مخالفت مول لیتے ہو۔
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس میں ٹھہرائے جانے کی توقع رکھتے ہو اور رسولوں کے جوار ہمسائیگی کی توقع رکھتے ہو، اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کا خیال دل میں رکھتے ہو۔ اے خدا پر احسان کرنے والوں، میں تمہارے عذاب میں مبتلا ہونے کے متعلق ڈرتا ہوں، کیونکہ تم اس مقام و مرتبے پر فائز ہو چکے ہو جس سے دوسرے محروم ہیں۔ معروف بزرگوں کا احترام نہیں کرتے ہو، جبکہ تم خدا کی وجہ سے ہی لوگوں کے درمیان محترم ہو۔ تم خود دیکھ رہے ہو کہ خدا سے کیے وعدوں کو توڑا جا رہا ہے، قوانین خدا کی مخالفت کی جا رہی ہے، جبکہ تم کسی قسم کی پریشانی ظاہر نہیں کر رہے ہو۔ اپنے آبا و اجداد کی ہتک پر تو فوراً احتجاج کرتے ہو۔ پیغمبر اسلام کے اصولوں کو انتہائی کم مایہ سمجھ کر توڑا جا رہا ہے، جبکہ تم اس کو کسی قسم کی اہمیت نہیں دے رہے ہو۔ اندھے، گونگے اور معذور لوگ مختلف شہروں میں بغیر کسی سرپرست کے پڑے ہیں، ان پر کسی قسم کا رحم نہیں کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی تم لوگ اپنی حیثیت کے مطابق فعالیت کر رہے ہو۔ اپنے فرائض کی انجام دہی میں معروف لوگوں کی بھی مدد نہیں کرتے ہو۔ سازش کرتے ہوئے لوگوں کی لگامیں ڈھیلی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے چکا ہے، البتہ تم اس سے غافل ہو۔ سب سے بڑی مصیبت تم علماء کرام کے لیے ہی ہے، کیونکہ تمہاری موقعیت اور مقام زیر بحث ہے، لیکن افسوس تم اس صورتحال کو درک نہیں کر رہے۔ حق تو یہ ہے کہ امور مملکت کی باغ ڈور ایسے علماء ربانی کے پاس ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے امین ہیں۔ تم سے یہ حیثیت چھینی جا چکی ہے۔ جیسے ہی یہ مقام تم سے چھینا گیا، حق کے اطراف سے بھاگ گئے یا حق سے متفرق ہو گئے ہو۔ دلائل واضح کے باوجود سنت پیغمبر میں اختلاف پر اتر آئے ہو۔ اگر مصیبت پر صبر سے کام لیتے اور خدا کی خاطر مشکلات تحمل سے حل کرتے تو آج امور مملکت کی باغ ڈور تمہارے پاس ہوتی۔ تمام امور کو گردش میں لانے والے تم ہی ہو، لیکن تم نے ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور امور کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے، تاکہ وہ غلطیوں کا ارتکاب کرتے چلے جائیں اور شہوتوں میں اندھے ہو کر چلتے جائیں۔ تم لوگوں نے موت سے فرار کرتے ہوئے اور چند روزہ زندگی کی رعنائیوں کی خاطر ان کو مسلط کیا ہے۔ کوتاہیوں کی وجہ سے ہی تو تم نے کمزور لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ وہ بعض لوگوں کو غلام اور دوسرے بعض کو معاشی مسائل میں جکڑ کر ذلیل و رسوا کر دیں۔ بارگاہ خدائے جبار میں گستاخی کرتے ہوئے محض نفس کی خاطر حکومتی فیصلے کریں یا حکومت چلائیں۔ انہوں نے ہر شہر میں نمائندے مقرر کر لیے ہیں جو ان کی مرضی کی تقریریں کرتے ہیں، اور تمام مملکت اسلامیہ ان کے قدموں میں ہے، جس میں وہ تمام سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ تمام لوگوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ ہر وہ ہاتھ جو ان کا راستہ روک سکتا ہے، فی الحال وہ خود سے دفع نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک ایسا طبقہ یا گروہ انہوں نے تیار کر لیا ہے جو سخت گیر اور خواہ مخواہ دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر ضعیف و کمزور پر ظلم کرتا ہے، یا ایسا گروہ جو موت و حیات کے مالک پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ تعجب ہے، اور کیوں متعجب نہ ہوں، حالانکہ مملکت ایک ایسے ستمگر، دھوکے باز اور ظالم کے ہاتھوں میں ہے جو مومنین پر بغیر کسی رحم کے حکومت کر رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے درمیان حاکم ہے، اور خود اپنے حکم کے مطابق وہی ہمارے درمیان قاضی ہے۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ ساری تحریک
حکومت و قدرت کے حصول کے لیے بھی نہیں ہے اور نہ ہی مال دنیا اکٹھا کرنے کے لیے، بلکہ یہ سب کچھ فقط اس لیے ہے کہ تیرے دین کے معرف لوگوں کو دکھلائیں اور مملکت اسلامیہ میں جدید اصلاحات کو متعارف کروائیں تاکہ تیرے مظلوم بندے سکون کا سانس لیں اور واجبات، احکامات اور تیری سنتوں پر عمل ہو۔ ایسی صورتحال میں اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو گویا ظالم قدرت پیدا کر لیں گے، اور یاد رکھو وہ تمہارے نبیوں کے جلائے ہوئے چراغوں کو گل کرنے کے درپے ہیں۔ خدا ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف آہوزاری کرتے ہیں، اور وہی ہماری پناہ گاہ اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ نمبر 9، صفحہ نمبر 258، کتاب صحیفۃ الحسین علیہ السلام۔ عراق جاتے ہوئے حضرت علیہ السلام کا خطبہ۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہ قدرت ہے اور نہ طاقت۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ فرزند آدم علیہ السلام کے ساتھ موت ایسے ہی لگی ہوئی ہے جیسے جوان عورت کے گلے کے ساتھ گلو بند لگا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے اشتیاق سے کہیں بڑھ کر مجھے اپنے اسلاف سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ ہاں، میرے لیے شہادت کی جگہ منتخب کر لی گئی ہے۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ میری ہڈیوں کو چبانے کے لیے کربلا کے میدان میں بھیڑیے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے خالی پیٹوں کو ان سے بھریں گے، لیکن تقدیر کے لکھے سے راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی خوشی ہی ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشی ہے، لہٰذا ہم اس کی ہر مصیبت پر صبر سے کام لیں گے۔ وہ یقیناً صبر کرنے والوں کو اجر سے نوازتا ہے۔ بے شک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ بہشت میں سارے اکٹھے ہوں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً خوش ہوں گے، کیونکہ خدا سے کیے وعدے کو عملی شکل میں دیکھیں گے۔ کون ہے جو میرے اہداف سے متفق ہے، اور کون ہے جو خود کو لقائے الہی کے لیے آمادہ کر چکا ہے؟ آؤ ہمارے ساتھ چلو، انشاءاللہ کل صبح میں سفر کا آغاز کروں گا۔ راستے کی منازل میں سے ایک پر آپ علیہ السلام کا خطبہ، صفحہ نمبر 261۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مجھے حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کے قتل کی انتہائی دردناک خبر موصول ہوئی ہے، اور ہمارے شیعوں ہی نے ہماری حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ لہذا تم میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے اس پر کوئی حق نہیں۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 14۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہوتے وقت آپ نے یہ خطبہ دیا۔
روایت ہے کہ جب عبید اللہ، صفحہ نمبر ہے اس کا 266، روایت ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جناب حر کو خط ملا جس میں لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے سختی سے پیش آؤ، وہی خط جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کو پڑھایا، پھر امام حسین علیہ السلام کو سفر جاری رکھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ امام علیہ السلام اٹھے اور ایک خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یوں فرمایا، تحقیق جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اسے دیکھ رہے ہو، یا جو مصیبت ہم پر آئی ہے اس کو دیکھ تو رہے ہو۔ ہاں، روزمرہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ دنیا نے برے انداز میں کروٹ بدلی ہے، دنیا کی اچھائیاں پس پشت کر دی گئی ہیں۔ اخلاق حسنہ اور فضائل انسانی برتن میں لگے پانی سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ معاشرہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، جبکہ باطل پر عمل کرنے سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسی صورتحال میں مومن سزاوار ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کرے۔ ہاں، ایسی صورتحال میں موت کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت بڑی بدبختی اور ذلت سمجھتا ہوں۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، بے شک یہ دنیا انتہائی منفی انداز میں بدلی ہے، جس میں اچھائیاں رخصت ہو گئی ہیں۔ دنیا میں اچھائیاں برتن میں لگے پانی کی مقدار کے برابر ہیں، اور معاشرہ انتہائی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل پر عمل کرنے سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسی صورتحال میں مومن کو حق ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کرے۔ البتہ ایسی صورتحال میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، جبکہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت بڑی ذلت سمجھتا ہوں۔ ہاں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین کی حیثیت ان کے نزدیک لقلقۂ زبان سے زیادہ نہیں ہے۔ لقلقۂ زبان کہتے ہیں سارس کی تیز آواز کو۔ وہاں وہ دین کے محافظ ہیں جہاں جہاں سے ان کو دنیا حاصل ہوتی ہے، اور جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو بہت کم دیندار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خطبہ نمبر 17، صبح عاشور آن حضرت علیہ السلام کا خطبہ، صفحہ نمبر 274۔ روایت ہے کہ صبح عاشور لشکر عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے خیام کے اطراف میں گردش کر رہا تھا کہ اتنے میں امام علیہ السلام نے اپنا گھوڑا طلب فرمایا اور اس پر سوار ہوئے اور یوں بلند آواز میں پکارا، اے اہل عراق! لوگوں کی اکثریت سن رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میری بات کو سنو اور جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں تمہیں بہترین چیز کی نصیحت کروں، تاکہ کل کسی قسم کا بہانہ نہ پیش کر سکو۔ اگر میرے ساتھ انصاف کرو گے تو ہمیشہ کے لیے سعادت مند ٹھہرو گے، اور اگر میرے ساتھ انصاف نہ کرو گے تو ضرور آپس میں مشورہ کرو، یعنی اپنی آرا کو یکجا کرو، پھر میرے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا تاکہ میرے قتل میں شریک ہونے سے بچ جاؤ۔ ہاں، پھر مجھے کسی قسم کی مہلت نہ دینا۔ جان لو کہ میری سرپرست وہ ذات گرامی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور وہی صالحین کا سرپرست ہے۔
پھر حمد باری تعالیٰ میں جو کچھ مناسب تھا بیان فرمایا، پھر ملائکہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام پر اس طرح درود و سلام بھیجے گویا ان سے پہلے اور بعد میں یوں فصیح و بلیغ گفتگو کسی سے نہیں سنی گئی۔ پھر یوں گویا ہوئے، اے لوگوں، میرے منصب میں غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو اور خود کو ملامت کرو۔ آیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے؟ آیا میری ہتک و حرمت کرنا تمہارے لیے درست ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں نبی کے وصی کا بیٹا نہیں ہوں اور ان کے چچا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرے والد گرامی پہلے مومن اور اپنے رب سے جو کچھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام میرے چچا نہیں ہیں؟ آیا جعفر طیار جو جنت میں محو پرواز ہیں میرے چچا نہیں ہیں؟ آیا یہ حدیث تم نے نہیں سنی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہاں، اگر تم میری باتوں کی تصدیق کرتے ہو اور میں حق کہہ رہا ہوں تو خدا کی قسم جب سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ناپسند فرماتا ہے ہرگز جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور اگر مجھے جھٹلاتے ہو تو اس وقت بھی تم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو یقیناً جواب دیں گے یا تم کو اطلاع دیں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابا سعید خضری، سہل بن سعد سعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک جیسے لوگ ہیں جو تم کو اطلاع دیں گے کہ خود انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث میرے اور میرے بھائی حسن علیہ السلام کے بارے میں سنی ہے۔ آیا یہ سب کچھ تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روکتا؟ اگر اس قسم کے موارد میں شک اور تردد ہے تو کیا اس بات میں بھی شک میں ہو کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں؟ خدا کی قسم مشرق و مغرب میں تم میں اور تمہارے غیر میں میرے علاوہ نبی کی بیٹی کا فرزند کوئی نہیں ہے۔ افسوس ہے تم پر۔ آیا مجھے کسی کے قتل کرنے کے جرم میں یا میں نے کسی کا مال ضائع کیا ہے یا مجھے کسی کو زخمی کرنے کے جرم میں قصاص کے طلبگار ہونے کے ناطے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اتنے میں لشکر پر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ پھر یوں فرمایا، اے شوس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکا ہے اور پتے سبز ہو چکے ہیں؟ البتہ آپ جب کوفہ آئیں گے تو گویا لشکر کو آمادہ و تیار پائیں گے، گویا آپ آمادہ شدہ لشکر کی طرف آئیں گے۔ خدا کی قسم میں ہرگز تم جیسے ذلیل لوگوں میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے پرچم تلے بھی نہیں آؤں گا۔ پھر فرمایا، اے اللہ کے بندوں، میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرو، اور اپنے اور تمہارے رب سے ہر اس متکبر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ الحمدللہ۔ خطبہ نمبر 18، عاشور کے دن آپ کا خطبہ، جب ہر طرف سے محاصرے میں تھے۔ صفحہ نمبر 218۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ جب عمر بن سعد نے جنگ کے لیے اپنا لشکر تیار کر لیا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے محاصرے میں لے لیا
تو اطراف سے ایک حلقہ سا بنا لیا، تو اتنے میں امام حسین علیہ السلام نکلے اور لوگوں کے قریب آئے۔ امام علیہ السلام نے لوگوں سے چاہا کہ خاموشی اختیار کریں، لیکن لوگ نہ مانے یا خاموش ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری باتیں سننے کے لیے خاموشی اختیار نہیں کرتے، حالانکہ میں نے راہ ہدایت کی ہی دعوت دی ہے۔ ہاں، جو بھی میری اطاعت کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو مجھ سے دشمنی برتنے والا ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں ہے۔ میری بات پر کان نہ دھر کر گناہگار ہو۔ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں اور تمہارے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے۔ تمہارے لیے خرابی ہے، تم خاموش ہو کر میری بات نہیں سنتے۔ اس وقت عمر سعد کی فوج آپس میں ملامت کرنے لگی۔ اس نے سرزنش کی اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں اور کوہتا ہو جائیں، جب تم حیران و پریشان تھے مجھ سے نصرت کے خواہاں ہوئے اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا۔ تم نے اپنی تلواریں ہمارے خلاف ننگی کیں، ہمارے اور تمہارے دشمنوں نے فتنے کی آگ بھڑکائی، اور نہ ان سے تمہیں کوئی انصاف کی امید ہے، صرف دنیا کی حرام خوراک تمہیں کھلاتے ہیں۔ پست ترین زندگی جس کی تم تما رکھتے ہو تمہیں مہیا کرتے ہیں، وہ عمل جو ہمارے غیر کی طرف سے انجام دیا گیا ہو وہ قبولیت کو نہیں پہنچے گا۔ کیا تمہارے لیے یہ روز سیاہ نہیں کہ تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمیں ترک کرتے ہو، دشمن کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہو، جبکہ تلواریں نیام کے اندر تھیں اور نہایت آرام و سکون سے رہ رہے تھے، لیکن اب ہمارے خلاف سرعت و جلد بازی دکھا رہے ہو۔ جیسے مکھیاں تیزی سے اڑتی ہیں اور پروانوں کی طرح ہمیں گھیرے ہو، بس تمہارے چہرے مسخہ ہوں۔ تم اس امت کے باغی ہو اور جمہور سے جدا ہونے والے ہو، کتاب کو پس پشت ڈالنے والے، شیطانی وسوسے میں مبتلا، گناہ پر کمر بستہ، کتاب خدا میں تحریف کندہ سنت پیغمبر کو نابود کرنے والے، انبیاء کی اولاد کے قاتل، اوصیاء کی عشرت کو مارنے والے، زنا زادوں کو اپنے نسب میں شامل کرنے والے، مومنوں کو اذیت دینے والے، تمسخر اڑانے والوں کے سردار، جنہوں نے قرآن کو فسق میں پکڑا۔ تم حرب کی اولاد ہو، اس کے ماننے والے اس پر اعتماد کرتے رہے اور ہماری بے حرمتی کرتے ہو۔ ہاں، خدا کی قسم تمہاری عہد شکنی مشہور ہے اور تم خیانت کار ہو۔ تمہارے اصول و فرا کا مدار اسی پر ہے جو تمہیں وراثت میں ملی ہے۔ تمہارے دل اس پر قائم ہیں، تمہارے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، تم نجس ترین چیز سے مشابہ ہو اور غاصب کا لقمہ ہو۔ آگاہ رہو، خدا کی لعنت ہے پیمان شکنوں پر جنہوں نے قسم کھائی اور تاکید کے بعد توڑا۔ جس پر خدا کو اپنا وکیل قرار دیا تھا، خدا کی قسم تم وہی گروہ ہو۔ اس حرامزادے نے جو حرامزادے کا بیٹا ہے مجھے 2 باتوں پر مجبور کیا ہے کہ یا قلیل گروہ کی مدد سے جنگ کروں یا ذلت کے ساتھ بیعت کروں۔ افسوس، میں ذلت کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں فرمایا۔ نیز پیغمبر و اسلاب پاک نے جس کے دامن
جس کے دامن پاکیزہ اور غیرت مند جنہوں نے کبھی ذلت پسند نہیں کی، ذلیلوں کی فرما برداری کو برگزیدہ لوگوں کی موت کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ آگاہ رہو، میں نے تمہارے لیے کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہیں چھوڑا ہے اور تم کو نصیحت کی ہے۔ آگاہ رہو، میں اسی گروہ کے ساتھ ان قلیل دوستوں تھوڑے سے اصحاب کی مدد سے جنگ کروں گا۔ اس کے بعد ان اشعار کی قرأت فرمایا اگر ہم کامیاب ہوئے تو کامیابی ہماری پرانی عادت ہے، اگر ہم پر تسلط حاصل کرو گے تو بھی ہم شکست خوردہ نہ ہوں گے۔ خوف و ہراس کا ہمارے اندر کوئی وجود نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم جائیں تاکہ دوسروں کی دولت باقی رہے۔ آگاہ رہو، پھر تم زیادہ دیر سکون سے نہ رہ سکو گے۔ بس اتنا کہ گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو اور تم کو مصائب کے گرداب ایسے چکر دیں گے کہ تم پریشانی کے بھنور میں پھنس جاؤ گے۔ یہ وہ عہد ہے جو میرے والد بزرگوار نے میرے جد بزرگوار سے مجھ تک پہنچایا ہے۔ تم اور تمہارے ساتھی مل کر اپنے معاملے درست کر لو اور اپنی آنکھیں کھولو اور میرے ساتھ جو تم چاہو کر لو۔ میں نے اپنے اور تمہارے پالنے والے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ کوئی جاندار نہیں مگر اس کی زمام اختیار اس کے دست قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پھر دست مبارک کو آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا، پروردگارا ان پر باران رحمت بند کر دے، ان پر جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح خشک سالی و قحط مسلط فرما، ان پر بنی ثقیف کے جوان مقرر فرما تاکہ تلخ ترین جام سے ان کو سیراب کرے، ان میں سے کسی کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑے مگر یہ کہ قتل کے بدلے قتل کرے، ضرب کے بدلے ضرب لگائے، ان سے میرا، میرے دوستوں کا، میرے اہل بیت کا، میرے شیعوں کا انتقام لے، کیونکہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں ذلیل کیا۔ تو ہمارا پروردگار ہے، تجھ پر بھروسہ ہے، تیری طرف متوجہ ہیں اور تیری طرف باز گذشت ہے۔ پھر فرمایا، عمر سعد کہاں ہے؟ عمر کو میرے پاس لاؤ۔ اس کو بلایا گیا اور وہ بدبخت ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور تیرا گمان ہے کہ یہ زنا زادہ ابن زنا زادہ تجھے شہر رے اور گرگان کا فرما روا بنائے گا؟ خدا کی قسم تو اس پر ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ یہ ایسا عہد ہے جو وفا نہ ہوگا۔ تو کر جو کرنا چاہتا ہے، میرے بعد تو کبھی دنیا و آخرت دونوں میں خوش نہ ہوگا۔ اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سر نیزے پر شہر کوفہ میں نصب ہے، بچے اس پر پتھر مار رہے ہیں اور اس کو نشانہ قرار دے رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ صحیفۃ الحسین، کتاب صحیفۃ الحسین علیہ السلام، تالیف جناب جواد قیومی اصفہانی، امامیہ پبلیکیشنر لاہور۔ یہ تمام خطبات اسی کتاب سے نقل کر رہا ہوں۔ اب یہ اگلا خطبہ نمبر 19 صفحہ 291، یہ خطبہ ہے آپ علیہ السلام کا خطبہ عاشوراء کے دن۔ روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام تلوار پر ٹیک لگائے بلند آواز سے فرما رہے ہیں، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہی نے کہا، ہاں پہچانتے ہیں۔
آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں؟ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میری والدہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دختر پیغمبر اسلام ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ میرے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی سچ ہے۔ پھر فرمایا میں قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ تمام خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت ختیجہ بنت خویلیہ میری نانی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ پھر فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو سید الشہداء حضرت حمزہ رحمت اللہ علیہ میرے چچا تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہیں میرے چچا ہیں؟ سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو یہ تلوار جو میں کمر میں باندھے ہوئے ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی درست ہے۔ آپ نے فرمایا یہ امامہ جو میں نے باندھ رکھا ہے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ حضرت علی علیہ السلام اول الاسلام سب سے زیادہ عالم سب سے زیادہ حلیم ہیں، تمام مومنین و مومنات کے ولی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ پھر میرا خون بہانا اپنے لیے حلال کیوں سمجھتے ہو؟ کل قیامت کے دن میرے والد حوض کوثر سے لوگوں کو ایسے ہٹائیں گے جس طرح بیگانہ اونٹ کو پانی سے ہٹایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوائے حمد میرے والد کے دست مبارک میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ہم جانتے ہیں مگر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک پیاسا نہ مار دیں۔ آپ نے اپنی ریش مبارک کو دست مبارک میں تھاما، اس وقت آپ کی عمر 57 برس تھی۔ پھر فرمایا غضب خدا نے یہود پر شدت اختیار کی جب انہوں نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے۔ شدید ہوا غضب خدا جب نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ سخت ہوا غضب خدا مجوس پر جب انہوں نے خدا کو چھوڑ کر آگ کو پوجنا شروع کیا۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا جب ایک قوم نے اپنے نبی کو قتل کیا۔ غضب الہی شدید ہوا جب اس قوم نابکار نے اپنے نبی کے فرزند کو قتل کرنا چاہا۔ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خطبہ نمبر 20 صفحہ نمبر 295۔ عاشورہ کی صبح کو امام علیہ السلام کا خطبہ۔ فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کو دار فانی و زوال قرار دیا، اپنے بسنے والے کے لیے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنے والا بنایا۔ مغرور ہے وہ جسے دنیا دھوکہ دے، شقی وہ ہے جسے دنیا اپنا عاشق بنا دے۔ پس ہوشیار ہو کہ دنیا تجھے مغرور نہ بنائے، کیونکہ یہ ہر امیدوار کو نا امید کرتی ہے اور ہر طمع کرنے والے کی لالچ کو خاک میں ملاتی ہے۔ تم ایسی بات پر جمع ہوئے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے اور تمہاری طرف سے اس نے رخ رحمت پھیر لیا ہے۔
تم پر اس کا عذاب ہے اور اپنی رحمت سے تمہیں برطرف کیا ہے۔ بہترین ہے رب ہمارا رب ہے، بہترین رب ہمارا رب ہے، بدترین بندے تم ہو۔ تم نے اطاعت کا اقرار کیا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر تم نے ان کے خاندان اور اولاد پر حملہ کیا، ان کے قتل کا ارادہ کرتے ہو۔ شیطان تم پر غالب ہے، ذکر خدا کو بھول چکے ہو۔ بربادی ہے تمہارے لیے اور تمہارے ارادوں کے لیے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی، ظالم قوم ہدایت سے دور ہے۔ عمر سعد نے کہا، خرابی ہو تمہارے لیے، یہ اس باپ کا بیٹا ہے کہ اگر یہ تم میں ایک دن مزید گزارے تو بھی اس کا کلام ختم نہ ہوگا، ان سے تم بھی گفتگو کرو۔ شمر ملون آگے بڑھا اور کہا، اے حسین علیہ السلام، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں سمجھائیں تاکہ ہم سمجھیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا خوف کرو، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ میرا قتل تمہارے لیے حلال نہیں، نہ میری ہتک حرمت جائز ہے۔ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور میری نانی خدیجۃ الکبریٰ تمہارے نبی کی زوجہ ہیں۔ شاید تمہارے پاس اپنے نبی کی یہ حدیث پہنچی ہوگی، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اقوال زرعی، صفحہ نمبر 305۔ تقوی کی فضیلت میں آپ علیہ السلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے کہ اللہ جو ناپسند کرتا ہے اس کو اللہ کی خاطر پسندیدہ چیزوں کے ساتھ اس کی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ بدل دے، وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں کا گمان بھی نہ ہو۔ عبادات میں لوگوں کی اقسام کے بارے میں فرمایا، ایک قوم رغبت سے اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ تاجرانہ عبادت ہے۔ ایک قوم ڈر کر عبادت کرتی ہے، یہ غلامانہ عبادت ہے۔ ایک قوم اللہ کی عبادت شکر کے لیے کرتی ہے، یہ آزادوں کی عبادت ہے اور یہی سب سے افضل ہے۔ اپنی معرفت کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کے کان ہیں اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے آغاز کیا اور ہم ہی پر اختتام ہوگا۔ یہ ساری احادیث کتابوں کے نام ان کے صفحہ نمبر کے ساتھ موجود ہیں، یعنی صحیفۃ الحسین علیہ السلام میں۔ امام کی معرفت کے بارے میں آپ کا فرمان، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے پاس گئے اور فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، جب پہچانا تو عبادت کی، اس کی عبادت نے ما سوا اللہ کی عبادت سے بے نیاز کیا۔ ایک شخص نے سوال کیا، معرفت خدا کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہر زمانے کے لوگوں کو وقت کے امام کی معرفت ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ پھر امام کی معرفت کے بارے میں آپ کا دوسرا فرمان، فرمایا، امام کیا ہے؟
یعنی کیسا ہوتا ہے؟ کتاب اللہ پر عامل ہو، عدل و انصاف اس کا پیشہ ہو، حق کا پیروکار ہو، اپنے آپ کو اللہ کے فرامین کے لیے وقف کرے۔ اپنی ہم نشینی کی ترغیب کے لیے آپ کا فرمان، جو ہمارے پاس آئے وہ 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت سے خالی نہ ہوگا۔ محکم آیات، عادلانہ حکم، مفید دوستی اور علماء کی صحبت۔ سیکھنے کے بارے میں آپ کا فرمان، علم کی تدریس معرفت کی آبیاری ہے۔ طویل تجربے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرافت تقوی میں ہے، قناعت جسم کے لیے راحت کا سبب ہے۔ بڑائی اور بے نیازی کے بارے میں فرمایا، رشتہ داروں پر احسان اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا، خواہشات کی قلت جو اپنی ذات کے لیے کافی ہے اس پر خوش رہنا بڑائی اور بے نیازی ہے۔ سلام کرنے کے بارے میں آپ کا فرمان، سلام کرنے سے پہلے کسی کو گفتگو کی اجازت مت دو۔ سلام کرنے کے بارے میں آپ کا فرمان، فرمایا سلام کے لیے 70 نیکیاں ہیں، 69 سلام کرنے والے کو اور 1 نیکی جواب دینے والے کو ملتی ہے۔ فرمایا قبولیت کی نشانیاں یہ ہیں کہ عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کرے۔ جہالت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ غیر کافروں سے مناظرہ و جھگڑا کرے۔ انسان کے عالم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے قول کا پاس رکھے اور صحیح راستوں یعنی حقائق پر غور و فکر کرے۔ عقل کامل کے بارے میں آپ کا فرمان، فرمایا عقل کامل نہیں ہوتی جب تک حق کی پیروی نہ کرے۔ الحمدللہ 20 دسمبر 2012 امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی باہمی زندگی کا دوسرا ثمر ہے، جو ہجرت کے 4تھے سال میں 3 شعبان کو شہر مقدس مدینے میں آنکھ کھولتے ہیں۔ اپنی بچپن کی زندگی کے 6 برس پیغمبر اسلام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد 3 برس اپنے والد بزرگوار کی زیر پرستی میں گزارتے ہیں اور دوران خلافت میں پیش آنے والے واقعات میں فعال کردار ادا کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی 40ویں ہجری میں شہادت کے بعد اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی و اجتماعی میدانوں میں شریک رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی 50ویں ہجری میں شہادت کے بعد معاویہ کی حکومت کے عروج کے ایام میں ڈٹے رہے اور اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے یزید کی حکومت کے خلاف قیام کیا۔ بالآخر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو سرزمین کربلا پر شہادت پاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی ظاہری امامت سے پہلے کے حالات۔ اپنی نوجوانی کے دنوں سے ہی خلافت اسلامی کے اپنے راستے سے ہٹ جانے پر اپنے والد کی سیاسی حکمت عملیوں کی بھرپور حمایت کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے والد گرامی کی خلافت کے دوران سیاسی اور فوجی نوعیت کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس عرصے میں تینوں درپیش جنگوں میں بھرپور انداز میں شریک ہوئے۔
جنگ جمل میں بائیں دستے کی کمان ان کے ذمے تھی۔ جنگ صفین میں کبھی بھرپور تقریروں سے حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں کو جنگ میں شرکت کے لیے آمادہ کرتے اور کبھی مبارزہ کے ذریعے سے ایک بہت اہم کردار ادا کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شام کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوجوں کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی معاویہ نے صلح کی تجویز دی تو امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر سے اس حوالے سے مشورہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں معاشرے کے حالات ثقیفہ سے شروع ہوئے اصولوں اور تعلیمات اسلامی سے انحراف جو خلیفہ سوم کے دور میں مزید وسیع ہو گئے تھے، ان کے زمانے میں اپنے عروج پر تھے، کیونکہ اسلامی معاشرے کے مقتدرات کے فیصلے ایسے شخص کے ہاتھوں میں تھے جو خلیفہ دوم کے زمانے سے حکومت کی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ ان چند سالوں میں اپنے ستمکار نمائندوں کی مدد سے ایک استبدادی سلطنت کی تشکیل دیتا ہے۔ البتہ خلیفہ سوم کے زمانے میں اس کی غلط حکمت عملیوں کے خلاف مسلمان اپنا شدید قسم کا رد عمل دکھاتے رہے۔ اسلامی شہروں سے مختلف انقلاب وقوع پذیر ہوئے، لیکن معاویہ کے دور میں ظلم و ستم و قتل و غارت گری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا سوائے ان اعتراضات کے جو ہجر بن عدی اور عمرو بن حمق کے ذریعے ہوئے۔ ان کے سالار کو قتل کر دیا گیا اور انقلاب کو آغاز سے پہلے ہی دبا دیا گیا۔ معاویہ 42 برس تک دمشق میں حکومت کرتا رہا۔ 5 سال تک خلیفہ دوم کی طرف سے، 12 برس خلیفہ سوم کی طرف سے، 5 برس کے قریب امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں، اور تقریباً 6 ماہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خلافت میں شام کی حکومت پر مسلط رہا۔ اس طولانی مدت میں معاشرے کو مختلف جہات سے تباہی و بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایک طرف سے آزاد منوش مسلمانوں پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ انہیں اذیت دینے اور قتل کرنے سے ہرگز گریز نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف تو وہ قومی مسائل کو کھڑا کر کے مختلف قبائل کو آپس میں الجھا دیتا تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے اور اس کے اقتدار کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو، تو دوسری جانب ایسے زرخرید لوگوں کے ذریعے سے جھوٹی احادیث بنواتا اور قرآنی آیات کی تفسیر و تعویل اپنے حق میں کرواتا۔ اس طریقے سے اس نے اپنی حکومت کو ایک شکل دے کر عمومی افکار و نظریات کو خراب کر دیا تھا۔ اس کی حالات پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ صلح نامے امام حسن علیہ السلام کے خلاف عمل کرتا تھا۔ مثلاً اس میں یہ شرط بھی تھی کہ وہ شیعان امیر المومنین علیہ السلام کو نہ تو اذیت پہنچائے گا اور نہ ہی انہیں قتل کرے گا، بلکہ اس شرط میں حجر بن عدی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابی علی حضرت علی علیہ السلام کا نام خصوصی طور پر درج کیا گیا تھا۔
جبکہ معاویہ نے حجر بن عدی کو 6 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا اور ان میں سے ایک کو عبیداللہ ابن زیاد نے عراق میں زندہ درگور کر دیا۔ اس کی قدرت و طاقت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جو چاہتا کر گزرتا، کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہ تھا۔ علی بن حسین سعودی چھوٹے قرن کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی مطلق الانانیت کا یہ عالم تھا کہ جنگ صفین کو جاتے وقت بدھ کو جمعے کے طور پر شور مچایا اور پھر لوگوں کو بدھ کو ہی نماز جمعہ پڑھا دی، لیکن کسی میں یہ جرات نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر کہے کہ بدھ کے دن نماز جمعہ یعنی چے۔ معاویہ کے زمانے میں انقلاب لانے میں بہت موانع تھے۔ معاویہ کی حد سے بڑھی ہوئی منمانیوں میں امام علی مقام علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اس میں 2 عوامل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ الف، معاویہ دینداری کا مظاہرہ کرتا تھا، اگرچہ معاویہ نے عملاً اسلام میں تخریب کاری کی ہے اور سادہ سی خلافت کو ایک اموی حکومت میں تبدیل کیا، لیکن وہ یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ چونکہ وہ خلافت اسلامی کے نام پر حکومت کر رہا ہے، لہذا کوئی ایسا کام نہ کرے کہ لوگ اس کو دین کی مخالفت شمار کریں، بلکہ اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنے اعمال کو دینی رنگ میں ڈھالے۔ لیکن وہ کام جن میں شرعی طور پر گنجائش نہیں دیکھتا تھا وہ چپکے سے انجام دیتا تھا۔ تاریخی حوالے سے ہمارے پاس شواہد ہیں کہ معاویہ ایک بے دین انسان تھا اور کسی چیز پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا، لیکن عوام الناس میں خود کو اس انداز میں ڈھال رکھا تھا کہ ظاہراً دینی اعتبار سے اس میں کسی قسم کا عیب نظر نہیں آتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح نامہ، یہ صلح نامہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی تائید شدہ تھا، اگرچہ یہ صلح نامہ کافی دباؤ، بحث و مباحثہ اور سوچ بچار کے بعد انجام پایا تھا، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام جیسے ہی قیام کرتے، معاویہ انہیں عہد شکن معروف کر دیتا۔ اگرچہ خود معاویہ نے صلح نامے کا کوئی احترام نہیں کیا، لیکن بہرحال سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کے مقابل یہ بہانہ اس کے پاس تھا۔ ضمناً یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ اس کے زمانے میں معاشرہ پرسکون رہنے کو اپنا چکا تھا، لہذا اسے جنگ پر ترجیح دیتے تھے۔ معاویہ کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے مبارزات، البتہ مذکورہ بالا موانع امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کی موزوریوں سے روک نہیں سکتے تھے، لیکن تمام مسائل میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ یزید کی ولی عہدی کی مخالفت کا تھا۔ معاویہ یہ بیعت لینے کی غرض سے مدینے آیا تاکہ اس شہر کے مشہور لوگوں سے بیعت لے لے، لہذا ایک مرتبہ اس نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ گفتگو کی اور کوشش کی کہ یزید کی ولی عہدی کو بیان کرے، لیکن امام علیہ السلام نے جوابی گفتگو میں فرمایا، جو کچھ یزید کے کمالات، لیاقت اور امور مملکت کو چلانے کی صلاحیتوں کے حوالے سے بات کی ہے میں سمجھ گیا ہوں۔ انہوں نے اس کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ گویا تو ایسے شخص کو متعارف کروا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے مخفی ہے، یا ایسے غائب کی خبر دے رہا ہے گویا لوگوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، یا اس سے متعلق فقط تو ہی جانتا ہے۔ یزید کو بھی اس کی خبر نہیں، جبکہ وہ خود کو دکھا چکا ہے اور اپنے باطن کو واضح کر چکا ہے
یزید جتنا ہے اتنا ہی بتا۔ یزید ایک کبوتر باز اور کتوں کے ساتھ کھیلنے والا جوان ہے جس کی عمر ساز و آواز اور عیش بھری زندگی میں گزر رہی ہے۔ یزید کو ایسے پیش کر اور ان بے ثمر کوششوں سے خود کو دور رکھ۔ مدینے کا گورنر معاویہ کو ایک خط تحریر کرتا ہے کہ مجھے کچھ خبریں ملی ہیں کہ حسین بن علی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، لگتا ہے کہ آئندہ انقلاب لانے کے لیے حالات سازگار کر رہے ہیں۔ معاویہ امام حسین علیہ السلام کو خط کے ذریعے دھمکی دیتا ہے۔ امام علیہ السلام اس ابہام کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ شیعان علی علیہ السلام سے معاویہ کی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تو حضریمی کا قاتل نہیں ہے؟ جبکہ اس کا جرم فقط یہ تھا کہ ابن زیاد نے تجھے اطلاع دی تھی کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دین پر ہے، حالانکہ علی علیہ السلام کا دین وہی اپنے چچا زاد بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام والا دین ہے۔ تو آج اسی دین کی حکومت اور قدرت پر سہارا لیے ہوئے ہے، اور اگر یہ دین نہ ہوتا تو اور تیرے آباء و اجداد اسی جاہلیت کے دور میں سر پٹک رہے ہوتے۔ تم لوگوں کے لیے سب سے بڑا شرف و فضیلت شام اور یمن کی راہوں میں سردیوں گرمیوں کے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا تھیں، لیکن خداوند کریم نے ہمارے خاندان کی رہبری کے ذریعے سے اس ذلت بار زندگی سے تمہیں نجات بخشی اور ان کو تمہارے سے اٹھا لیا۔ اے معاویہ، تیرا یہ کہنا کہ میں اس امت کے درمیان اختلاف اور ایجاد فتنہ کروں، میں اس امت پر تیری حکومت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں دیکھتا۔ اور تیرا یہ کہنا کہ میں اپنے طور طریقوں اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھوں۔ میں تیرے ساتھ جنگ کرنے کے علاوہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں جانتا، اور یہ جنگ راہ خدا میں ہوگی۔ اگر تیرے خلاف قیام نہ کر سکوں تو خدا سے طلب مغفرت کروں۔ میں خدائے سبحانہ سے یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اس کی خوشنودی اور رضا ہے مجھے اسی طرح ہدایت فرمائے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے عوامل۔ ان کے قیام میں چند عوامل کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو نہضت امام حسین علیہ السلام کی تشکیل میں بہت مؤثر تھے۔ یزید سے بیعت کی مخالفت۔ پہلا وہ عامل جو قیام سید الشہداء علیہ السلام کا باعث بنا یزید سے بیعت نہ کرنا تھا۔ مرگ معاویہ کے بعد 15 رجب 60 ہجری کو یزید منصب خلافت پر متمکن ہوا۔ وہ مدینے کے گورنر کو خط کے ذریعے سے اپنی خلافت نشینی کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میرے باپ کے زمانے میں میری بیعت نہیں کی تھی ان سب سے بیعت لو، خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے۔ ادھر امام علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یزید سے بیعت کا مطلب اس کے کاموں کی تائید ہے، لہذا بیعت سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب حاکم مدینہ بیعت کی غرض سے سختی کرتا ہے تو امام علیہ السلام 28 رجب کو اپنے گھر اور بنی ہاشم کے خاندان سے کچھ لوگوں کے ہمراہ مدینے سے مکے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور 3 شعبان کو مکہ معظمہ میں وارد ہوتے ہیں۔ مکے کو اس لیے منتخب کیا کہ وہ حرم امن الہی شمار ہوتا ہے۔
اور پھر موسم حج بھی نزدیک ہے، وہ اپنا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا سکتے تھے۔ نمبر 2، کوفیوں کا دعوت دینا۔ امام علیہ السلام جیسے ہی مکے پہنچے اپنی فعالیات کا آغاز فرما دیا۔ جیسے ان باتوں کی اطلاع اہل کوفہ کو ہوئی تو ابھی تک اہل کوفہ کے ذہنوں میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور خلافت کے واقعات محفوظ تھے اور یزید کی سابقہ زندگی سے بھی آگاہ رکھتے تھے۔ اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یزید سے بیعت نہیں کریں گے، لہذا امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں دعوت دیں اور ان کے زیر پرچم چلے جائیں۔ انہوں نے بہت زیادہ خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے۔ امام علیہ السلام نے بھی ان کی چاہت کو دیکھتے ہوئے اور دوسری جانب اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول کیا اور مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ نمبر 3، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امام علیہ السلام نے پہلے دن سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک کا آغاز مدینے سے ہی کر دیا۔ امام علیہ السلام کی بات کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر مجھ سے بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتے تو میں پھر بھی قیام کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ بہت کھلے لفظوں میں فرماتے رہتے تھے، اے لوگوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ منہ زوروں کے عنصر کو پہچانے، آیا کہ یہ حرام خدا کو حلال اور اس کے وعدوں کی خلاف ورزی، سنت پیغمبر کی مخالفت تو نہیں کر رہا، لوگوں میں گناہ، حد سے تجاوز اور گھر تو نہیں کر چکا؟ اگر پھر بھی ایسے جابر و گفتارو کردار کے لحاظ سے ناصالح آدمی کی مخالفت نہ کرے، ایسی صورت میں خدا کا حق بنتا ہے کہ جس طرح ظالموں کو جہنم میں داخل کر رہا ہے اس کو بھی اسی راستے سے واصل جہنم کرے۔ کسی اور موقع پر فرماتے ہیں، اس وقت کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حق و عدالت پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی باطل پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ ایسی صورتحال میں چاہیے کہ وہ انسان جو ایمان، فضیلت اور حق کا خیر خواہ اور فداکار ہے، حق و عدالت کی راہ میں بلند انسان اور الہی اقدار کے لیے قیام کرے اور اپنے پروردگار سے دیدار اور ملاقات میں اپنا اشتیاق ظاہر کرے۔ میں اس صورتحال میں موت کو نیک بختی سمجھتا ہوں اور منہ زور، پست اور خود سے غافل لوگوں کے ساتھ زندگی کو بہت ہی بڑی پستی اور ذلت سمجھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب سے پیغام۔ اصولاً ہر انقلاب دو چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، ایک حصہ خونی مظاہرے اور احتجاجات سے تشکیل پاتا ہے جس میں اسلام کی راہ میں مارنا اور مرنا اور جاں بازی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ پیغام ہوتا ہے، یعنی انقلاب کا پیغام، اور اپنے اہداف اور ارمانوں کا بیان کرنا ہے۔ کسی بھی انقلاب کی کامیابی میں اس دوسرے مرحلے کی اہمیت پہلے مرحلے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اہداف کو مشخص اور بیان نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ تحریفات اور دشمنوں کی ذاتی اغراض اس کو شکست کی طرف لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشورہ تک اپنی تحریک کے خود ہی علمبردار تھے۔
اس پہلے مرحلے کو بہت شائستہ انداز میں اپنے انجام تک پہنچایا۔ جب سے امام علیہ السلام اپنے خون سے رنگین ہوئے، اس مقدس تحریک کا پرچم ان کے بڑے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام اور بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اٹھایا، تاکہ سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک کے مقاصد کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اگر واقعاً وہ لوگوں پر حقائق نہ کھولتے تو دشمن ان کی زندہ جاوید اسلامی تحریک کو الٹا کر کے اور برعکس پہلو سے دکھاتے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ کہتے تھے، کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یا امام حسن مجتبی علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ آپ ذات السل یا تپ دق کی بیماری سے فوت ہوئے، یا جس طرح کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے دنیا سے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسیری کے ایام میں کربلا والوں نے بہت وسیع پیمانے پر تبلیغات کی۔ یزید کے منطقی طرز عمل نے یہ موقع فراہم کیا تھا، لہذا اہل بیت علیہ السلام نے دشمنوں کو اس قسم کی تحریفات کا موقع ہی فراہم نہیں کیا۔ اگر شام میں معاویہ کے دور حکومت کے صفحات کی ورق گردانی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ معاویہ نے 40 برس حکومت کی ہے، لہذا اس نے اس نسبتاً طولانی مدت میں لوگوں کی اس طرح پرورش کی ہے کہ وہ لازمی بصیرت اور آگاہی بھی نہ رکھتے ہوں۔ لہذا معاویہ کے ارادے کے مقابلے میں بلا چوں و چراں سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس حکومت نے اپنی زہر بھری تبلیغات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو لوگوں میں منفی طور پر مشہور کر رکھا تھا، اور بنی امیہ کے مقابلے میں آنے والوں کو معروف کر رکھا تھا۔ خصوصاً تاریخ بشریت کے روشن چہرے امیر المومنین علیہ السلام کو منفی شخصیت متعارف کرانے میں معاویہ کے خیالات و احساسات کو سب جانتے ہیں۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے، عباسیوں کے انقلاب کی کامیابی اور ابو العباس صفاح کی حکومت قائم ہونے کے بعد امرائے شام سے 10 آدمی اس کے پاس آئے اور قسم اٹھا کر کہا، اموی خاندان کے آخری خلیفہ مروان کے قتل ہونے تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنی امیہ کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہیں ہی نہیں جو اس سے میراث لے سکیں، یہاں تک کہ آپ برسر اقتدار آتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ۔ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ دمشق میں اسیروں کے داخل ہوتے وقت ایک آدمی امام سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ خدا ہی حمد و ستائش کا حقدار ہے جس نے آپ کو قتل کیا، نابود کیا اور لوگوں کو آپ کے شر سے آسودہ خاطر کیا۔ امیر المومنین کو آپ پر کامیابی سے سرفراز کیا۔ امام علیہ السلام خاموش رہے، یہاں تک کہ شامی نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل شدہ آیت کے متعلق سوال کیا تو وہ بولا، ہاں، یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہیں سے وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس نے بہت بڑا اشتباہ کیا ہے، لہذا فوراً بارگاہ ایزدی میں توبہ بجا لایا۔ یہاں سے حسینی تحریک کے باقی ماندہ قافلے کے سفر شام کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جہاں یہ لوگ
40 سال تک جاری مسموم تبلیغات کے اثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہاں بنو امیہ کی حکومت کے منحوس چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بنو امیہ افکار عمومی کی تخریب اور اپنے حق میں لوگوں کو کرنے کے لیے جن عوامل و اسباب کا سہارا لیتے ہیں ان میں ایک عقیدہ جبر کو فروغ دینا ہے، یعنی ہر چیز کو خدا کی طرف نسبت دیتے تھے، کہتے تھے کہ جو کچھ ہوا مرضی خدا تھی، خدا کی طرف سے تقدیر تھی، خدا نہ چاہتا تو ایسے ہرگز نہ ہوتا۔ عقیدہ جبری یہی تو ہے کہ جو کچھ ہے یہ وہی ہے جو کچھ ہونا چاہیے، اور جو کچھ نہیں وہ وہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ واقع کربلا کے یزیدی نوکروں نے اسی عقیدہ جبر کا سہارا لیتے ہوئے تبلیغات کا آغاز اس طرح کیا کہ یزید کی ظاہری کامیابی کو تقدیر الہی کہتے تھے، جس طرح مسجد کوفہ میں ابن زیاد نے شہادت کے بعد رنگ و مذہب سے استفادہ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا شکر گزار ہوں جس نے امیر المومنین یزید کی نصرت فرمائی اور چھوٹے کے چھوٹے بیٹے کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ امام سجاد علیہ السلام و حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس طرز تبلیغ سے واقف تھے، لہذا مناسب اوقات میں اس طرز فکر کی حوصلہ شکنی کرتے رہے اور یزید اور یزیدیوں کو اپنے کام کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ ان دونوں متضاد افکار کا ٹکراؤ اس وقت ہوا جب اسیران کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اس نے ایک عموی یا عوامی احتجاج کی صورت میں اہل بیت اطہار کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس کے سامنے رکھیں۔ پھر اہل بیت اطہار کو محل میں داخل کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اگرچہ انتہائی کم قیمت اور معمولی لباس زیب تن کیے عورتوں کنیزوں کے جھرمٹ میں غیر واضح انداز میں آئیں اور ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے جیسے ہی دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے جس کو اطراف سے عورتوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے دوبارہ سوال کیا تو جناب زینب کی کسی کنیز نے بی بی کے متعلق بتایا۔ ابن زیاد نے حضرت زینب علیہ السلام سے کہا، حمد ہے اس خدا کی کہ آپ کو رسوا کیا اور قتل کیا، آپ کے جھوٹ کو عیاں کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فوراً جواب دیا، حمد ہے اس ذات برحق کی جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور نجاستوں سے پاک رکھا۔ فقط فاسق رسوا ہوا ہے، بدکار جھوٹ بول رہا ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے نہیں ہیں بلکہ ہمارے غیر اس طرح ہیں۔ پھر ابن زیاد بولا، دیکھا خداوند نے تیرے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی جانب سے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ بے شک انہوں نے نوشتہ تقدیر کو مسکرا کر گلے لگایا اور جوان مردوں کی طرح اپنی مقتل گاہوں کو گئے ہیں۔ بہت جلد خداوند تجھے اور ان کو قیامت کے دن آمنے سامنے کرے گا اور وہ بارگاہ ایزدی سے حق طلبی کریں گے۔ غور کر کہ اس دن کون کامیاب ہوگا۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ابن زیاد باور کرانا چاہتا تھا کہ محاذ جنگ پر جو بھی ظاہری اعتبار سے جنگ ہار جائے وہ رسوا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ حق پر ہوتا تو جنگ میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نظریے سے خوب واقف تھیں۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس کے نظریے سے خوب واقف تھیں، لہذا اپنی گفتگو سے یہ باور کروانا چاہا کہ اس معیار
شرف فضیلت حق جوئی اور حقیقت کا طلبگار ہونا ہے، نہ کہ ظاہری قدرت۔ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے وہ رسوا نہیں ہوتا، بلکہ ظلم و ستم روا رکھنے والا اور حق سے منحرف ہونے والا رسوا ہوگا۔ حضرت زینب علیہ السلام کا کوفے میں خطبہ۔ کوفہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا دارالخلافہ اور ان کے شیعوں کا مرکز تھا۔ اگرچہ کوفے کے لوگ حکومت اسلامی اور ایک عادلانہ نظام کے خواہش مند تھے، لیکن ساتھ ساتھ مادی زندگی، دولت اور ریاست کے طلبگار بھی، لہذا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ان کے منافع پر ضرب لگے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ولولے اور ذوق و شوق سے اپنے شہر میں دعوت دی۔ جب انہوں نے ان کی دعوت قبول کی اور ان کی جانب آئے تو یہ لوگ حکومت کے ڈر سے فرزند رسول خدا کو موت کی پرخطر وادی میں تنہا چھوڑ گئے۔ انہیں اپنی جانب بلایا اور جب وہ ان کی طرف آئے تو خود ہی ان کے قتل کے درپے ہوئے اور ان کا خون بہایا۔ البتہ یہ ان لوگوں کی پہلی خیانت نہ تھی، اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار علی مرتضی علیہ السلام اور بھائی حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کر چکے تھے۔ خیانت کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام موت کی تمنا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ خداوندہ ان پر حجاج بن یوسف شقفی مسلط فرما تاکہ وہ ان کو اس سزا میں جس کے یہ مستحق ہیں مبتلا کرے۔ اہل کوفہ ابھی تک خواب غفلت میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ ادھر جناب زینب سلام اللہ علیہا جو کربلا کی شیر دل علی مرتضی علیہ السلام کی لخت جگر، فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بڑی بیٹی جو پہلے بھی کئی سال اس شہر میں بڑے جاہ و جلال کے ساتھ زندگی گزار چکی تھیں اور سب لوگ ان کو اپنے رہبر کی بیٹی کے طور پر جانتے تھے، دلوں میں ان کا احترام بھی رکھتے تھے، لیکن آج ان کو اسیروں کے قافلے میں، اور وہ بھی ایسے اسیر جن پر خارجی ہونے کا الزام لگ رہا تھا، حضرت زینب علیہ السلام بھی ان کے ماضی و حال سے واقف تھیں۔ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے تقریر شروع کر دی۔ لوگ بھی گویا ایک شناسا آواز کو سن رہے تھے، لہجہ بھی علی علیہ السلام والا اور آواز بھی علی علیہ السلام والی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام ہی گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہاں ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ علی کی زبان سے دل میں چھپی حسرتوں سے گفتگو کر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں تم مکار اور خیانت کار ہو، کبھی بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ رکیں اور کبھی بھی نالہ و بین تمہارے سینے سے نہ رکیں۔ تم لوگ اس عورت کی طرح ہو جو سب کچھ بن لینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے سب کچھ پارا پارا کر دے۔ نہ تمہارے وعدوں پر بھروسہ اور نہ ہی تمہاری قسمیں قابل اعتبار ہیں، فضولیات اور خود ثنائی تمہارا پیشہ ہے۔ تم کنیزوں کی طرح ظاہرہ خوشامد کرتے اور اندر سے دشمنوں سے تعاون کرنے کے علاوہ ہو ہی کیا؟ تم گندگی پر اگنے والی سبزی کی طرح ہو، اگلے جہان کے لیے کیا اچھا زاد راہ تیار کیا ہے۔ خدا کی ناراضگی اور جہنم کا عذاب تم لوگ لے رہے ہو۔ ہاں خدا کی قسم تم رونے کے ہی سزاوار ہو، تم زیادہ رو اور تھوڑا مسکراؤ، ایسی ذلت کے ساتھ جسے خود خریدا ہے۔ کیوں نہ روئیں ایسی ذلت جو کسی پانی سے بھی نہ دھوئی جائے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو جوانان جنت کے سردار کے قتل کی ذلت، وہ ہستی جو تمہاری راہوں کے لیے چراغ اور برے دنوں میں مددگار تھا۔ مر جاؤ اور ذلت اور رسوائی سے سر جھکا لو،
ایک ہی مرتبہ میں اپنے کیے پر پانی پھیر چکے ہو اور آئندہ کے لیے بھی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ہمیشہ ذلت و رسوائی سے زندگی بسر کرو گے، کیونکہ تم خدا کی ناراضگی کے خریدار بنے ہو۔ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ گویا آسمان زمین پر آ رہا ہے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑوں کو اپنے اندر اتار لے۔ تم جانتے ہو کہ کس کا خون بہایا ہے؟ تم جانتے ہو کہ جن عورتوں اور بچیوں کو قیدی بنا کر گلی کوچے میں لائے ہو کون ہے؟ تم جانتے ہو پیغمبر خدا کے جگر کو پارا پارا کیا ہے، کس قدر پست اور احمقانہ کام انجام دے چکے ہو۔ اس کام کی پستی اور رسوائی پورے جہان کو اپنے اندر لے چکی ہے۔ تم تعجب کرتے ہو کہ آسمان سے بارش کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ جان لو کہ قیامت میں عذاب جہنم کی رسوائی بہت سخت ہے۔ آج اگر خدا بھی تم کو ڈھیل دے رہا ہے تو تم خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا جلدی سے نہیں دیتا، لیکن خدا مظلوموں کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ خدا کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔